نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈھوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ جانتے ہیں کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے اور میں اس سلسلہ میں آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے اپنی کتاب جدلیاتی لبرلزم کا ایپیسوڈ نمبر 15 جدلیاتی لبرلزم کا ایپیسوڈ نمبر 15 آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ یہ سائنس کی تاریخ کے عظیم سائنسدان سر آئزک نیوٹن کی ابتدائی کاوشوں پر منحصر ہے۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں امید کرتا ہوں اور توقع کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، شیئر کریں گے، لائک کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ ان سے استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، 17ویں صدی کے آغاز سے ہی جب سے دوربین ایجاد ہوئی تھی، سائنس کا لفظ اہل علم کے اندر استعمال ہونے لگا تھا۔ اہل علم اس لفظ کو استعمال کرنے لگے تھے، لیکن سائنس کا حقیقی مفہوم اس وقت واضح ہوا۔ سائنس کو یعنی اس علم کو سائنس کا نام حقیقی طور پر اس وقت دیا گیا جب نیوٹن، سر آئزک نیوٹن کی کاوشیں جو تھیں وہ ظہور پذیر ہوئیں اور ان کی کتاب فطری فلسفہ کے ریاضیاتی قوانین یہ میدان میں آئی۔ اس کتاب کے میدان میں آتے ہی جب لوگوں نے اس کا مطالعہ کیا، اس کو اسٹڈی کیا، پڑھا، تو انہیں پتہ چلا کہ سائنس ہے کیا چیز۔ تو پہلی دفعہ تاریخ میں سائنس کا لفظ سر آئزک نیوٹن کی کتاب کو پڑھ کر لوگوں نے استعمال کرنا شروع کیا، کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی مظاہر تھے، یعنی جتنے بھی فینومینا تھے کائنات میں، ان مظاہر کو صرف بیان کر سکتے تھے لوگ جو اہل علم تھے، صرف ان مظاہر کو بیان کرتے تھے۔ ان کو مطلب ہے ان کے کو مربوط قوانین کا نظام نہیں تھا، یا ان مظاہر کی روشنی میں کوئی پیشین گوئی نہیں کی جا سکتی تھی، یعنی کوئی ایسے اصول، ایسے ضوابط، ایسے قوانین نہیں تھے جن کی مدد سے مستقبل کے جو مظاہر ہیں، آنے والے جو مظاہر ہیں، ان کی کوئی پیشین گوئی کی جا سکے، ان کے بارے میں کوئی رائے قائم کی جا سکے، کوئی اندیا دیا جا سکے کہ اگر یہ ہوگا تو یہ ہوگا، اگر یہ چیز موجود ہے تو اس کے مطلب نتیجہ میں یہ چیز ہوگی۔ اس طرح کی کوئی قوانین، اصول و ضوابط موجود نہ تھے۔ سر آئزک نیوٹن نے پہلی دفعہ اس کا انتظام کیا۔ کوپرنیکس اور گلیلیو نے علم کے اندر جو بہت سارے نقائص تھے، کمزوریاں تھیں، وہ درست تو کر دی تھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر سائنسدان تھے انہوں نے بھی کام تو بڑا کیا تھا بیچاروں نے، لیکن جو ورک سر آئزک نیوٹن نے کیا وہ کسی اور نے نہیں کیا۔ سر آئزک نیوٹن کے اصول، ضوابط اور قوانین جو انہوں نے وضع کیے، اپنی کتاب فطری فلسفہ کے ریاضیاتی قوانین میں ان کو لکھا ہے اور ان کو درج کیا ہے۔ تو اس کتاب کے میدان میں آتے ہی جو قدیم سائنسدان تھے، اس وقت ان کو سائنسدان نہیں کہا جاتا تھا، یعنی وہ کوئی نام تھے، ارشمیدس تھا، فیثاغورس تھے، یہ مطلب ہے جو وسطی مطلب دور تھا انسانوں کا، قرون وسطیٰ کے جو مطلب اہل علم تھے، فیثاغورس، ارسطو اور بقراط، سقراط، جی اسی طرح افلاطون اور بطلیموس وغیرہ، اور اس کے بعد قرون وسطیٰ میں ہی مسلمان سائنسدان تھے، ابن الہیثم تھا، اسحاق کندی تھا، جابر بن حیان تھا، عبد المالک اصمعی تھا، جی اس قسم کے سائنسدان مسلمانوں میں بھی تھے۔ اور اسی طرح پھر جدید سائنس جب سٹارٹ ہوئی تو جدید سائنس میں تحقیقات کرنے والے کوپرنیکس تھا، فرانسس بیکن، رینے ڈیکارتے، گلیلیو گلیلی، جی ان سب کے جو مطلب کام تھا، اب اس کو سائنس کا نام دیا جانے لگا تھا اور ان سب لوگوں کو اب سائنسدان کہا جانے لگا تھا۔ پہلے کسی نے بھی ان کو سائنسدان نہیں کہا، وہ انہوں نے جو بھی کام کیا، یعنی انہوں نے فطری مظاہر کو صرف بیان کیا، فطری مذہب کے لیے کوئی قوانین، کوئی اصول و ضوابط وضع نہیں کیے، نہ یہ کر سکے بیچارے۔ فطری قوانین اور فطری ضابطے اور فطری اصول سب سے پہلے سر آئزک نیوٹن نے وضع کیے۔ تو اب سائنس جو تھی
یہ ایک باقاعدہ علم بن چکا تھا. پہلے اس کا لفظ سائنس استعمال نہیں تھا، متعارف نہیں تھا، لیکن اب سر آئزیک نیوٹن کے بعد یہ ایک مکمل علم بن چکا تھا اور اس کو ایک سائنس کہا جانے لگا تھا. اور اب سر آئزیک نیوٹن کے ورک کے بعد یا کام کے بعد جو تھا نا، اس کی حیثیت جو تھی وہ 1000 مادی چیزوں پر تحقیق کرنے کا جو کام تھا، اس کی رفتار 1000 گنا بڑھ چکی تھی. 1000 گنا بڑھ چکی تھی، یعنی مادی اشیاء پر تحقیق کرنے کا کام. اس سے پہلے بہت سست رفتاری سے یہ کام جاری تھا. تو یہی وہ لمحہ تھا جس میں جب جدید تہذیب وجود میں آئی. اس سے پہلے تہذیب قدیم قسم کی تھی، قدیم ادوار کی تہذیب تھی. لیکن جو ہی سر آئزیک نیوٹن کا کام ظہور پذیر ہوا اور ان کی کتاب فطری فلسفہ کے ریاضیاتی قوانین میدان میں آئی، اور سر آئزیک نیوٹن نے کچھ قوانین وضع کیے، کچھ اصول و ضوابط وضع کیے جن کی بنیاد پر مستقبل کی پیشین گوئی کی جا سکتی تھی، مستقبل کے مظاہر کو واضح کیا جا سکتا تھا. تب جا کر جو ہے نا، مطلب اس کو ایک جدید تہذیب کا ظہور ہوا. یورپ میں کارخانے بننے لگے، مشینری ایجاد ہو گئی تھی. پہیہ تو پہلے ایجاد تھا، مشینیں ایجاد ہو گئی تھیں سر آئزیک نیوٹن کے کلیات کی بنیاد پر. مشینوں کی ایجاد سے وہاں فیکٹریاں لگ گئیں، صنعتی دور شروع ہو گیا. صنعتی دور کے شروع ہونے سے مزدور وہاں کام کرنے لگے. مزدور جب میدان میں آئے تو پھر سوشلزم، کمیونزم، یہ کمیونسٹ نظریات وجود میں آنے لگے. گویا کہ ایک کلچر بدل گیا دنیا کا، ایک بالکل نئی تہذیب وجود میں آ گئی اور قدیم تہذیب کا نام و نشان مٹ گیا تھا. اس طرح سر آئزیک نیوٹن کے جب تک آپ کو کام نہ بتایا جائے کہ انہوں نے کیا کیا، تب تک آپ کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی کہ سر آئزیک نیوٹن جو تھے وہ ان کے کمالات کیا تھے، اور ان کے آنے سے جو قدیم علم تھا اس کو سائنس کیسے کہا جانے لگا. پہلے تو اس کو سائنس نہیں کہا جاتا تھا، لیکن سر آئزیک نیوٹن کے آنے سے اس علم کا نام سائنس پڑا اور اس کو سائنس کہا جانے لگا. تو انہوں نے کیا کیا؟ ان کا سب سے پہلا کام تو تھا روشنی کے متعلق. مسلمان سائنسدانوں نے ابن حیثم تھا جو ان میں مشہور سائنسدان، اس نے روشنی کے انعکاس اور انعطاف پر بڑا کام کیا تھا. سر آئزیک نیوٹن نے بھی ان کے تجربات کی روشنی میں وسیع کام کیا اور انہوں نے اس کے لیے بڑے قوانین اور ضابطے وضع کیے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ روشنی جو ہے وہ 7 رنگوں میں ہے، یعنی قوس قزح کے جتنے رنگ ہوتے ہیں اتنے رنگ ہیں روشنی کے. اور پھر انہوں نے اسی بنیاد پر روشنی منعکس کرنے والی دوربین بھی ایجاد کی سر آئزیک نیوٹن نے. اور پھر ان کا دوسرا بڑا کام یہ تھا کہ وہ انہوں نے ایک نیا علم وجود میں لائے، وہ اخذ کیا نیا علم، کیلکولس، علم الاحصاء. کیلکولس ایسا علم تھا کہ جس سے کسی ایک مظہر کو اس کا تجزیہ کر کے اس کو اجزاء میں تقسیم کیا جا سکتا تھا. کسی مظہر کا یعنی کسی فنومنن کا تجزیہ کر کے اس کو اجزاء میں تقسیم کیا جا سکتا تھا، اور پھر انہی اجزاء کو اکٹھا کر کے اسے کسی نئی مطلب چیز میں اس کو وجود بخشا جا سکتا تھا، نئی چیز اس سے بنائی جا سکتی تھی. یہ تھا علم الاحصاء یا کیلکولس. اس کی بنیاد پر بڑی تحقیق ہوئی اور بڑے قوانین وضع ہوئے اور بڑے جو تھے وہ ضابطے اس کی وجہ سے اخذ کیے گئے سائنس کے میدان میں. تاہم ان کا سب سے بڑا کام نیوٹن کا وہ مشین کے دور میں تھا، یعنی کہ میکینکس کے میدان میں تھا. قدیم زمانے کے لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ اگر مسلسل حرکت میں رکھنے والی بیرونی قوت موجود نہ ہو تو بالآخر چیز رک جائے گی. لیکن گلیلی نے اس نظریہ کو مسترد کر دیا تھا. اس نے کہا تھا کہ اگر مسلسل حرکت میں رکھنے والی چیز موجود نہ ہو تو بیرونی قوت موجود نہ رہے تو وہ چیز جو ہے وہ رک جائے گی، کہتے تھے لوگ پہلے والے. لیکن گلیلیو نے کہا کہ اگر ہوا کی رگڑ موجود نہ ہو، زمین کی رگڑ اور ہوا یہ مزاحم قوتیں موجود نہ ہو تو وہ چیز حرکت کرتی رہے گی. یعنی گلیلی نے پچھلے جو مطلب ماہرین تھے ان کی بات کو غلط ثابت کیا. اسے جمود کا قانون کہتے ہیں. اس نے کہا کہ اگر مسلسل حرکت میں رکھنے والی بیرونی قوت موجود نہ ہو تو چیزیں رک جاتی ہیں. پچھلے لوگوں کا ماہرین کا خیال تھا. لیکن گلیلیو نے بتایا کہ اگر ہوا موجود نہ ہو، رگڑ زمین کی موجود نہ ہو، ہوا کی رگڑ موجود نہ ہو، یہ مزاحم قوتیں موجود نہ ہوں تو وہ چیز مسلسل حرکت کرتی رہے گی، حرکت نہیں رکے گی اس کی. لیکن نیوٹن نے اس سے بھی چند قدم آگے جا کر اس کی وضاحت کی. اس نے کہا کہ اگر مسلسل حرکت میں رکھنے والی بیرونی قوت موجود نہ ہو، ہوا کی رگڑ موجود نہ ہو، زمین کی رگڑ موجود نہ ہو، مزاحم قوتیں موجود نہ ہوں تو حرکت کرنے والی شے مسلسل حرکت میں رہے گی
اور ساکن چیز ہمیشہ ساکن رہے گی۔ اسے نیوٹن کا پہلا قانون حرکت کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر حرکت میں دینے والی بیرونی قوت، ہوا کی رگڑ اور زمین کی رگڑ، یہ مزاحم قوتیں موجود نہ ہوں تو حرکت کرنے والی شے ہمیشہ متحرک رہے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے متحرک رہے گی، اور ساکن چیز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ساکن رہے گی۔ دیٹ از فرسٹ لا آف نیوٹن۔ یعنی میکینکس کے میدان میں یہ نیوٹن کا پہلا قانون حرکت ہے۔ تو باقی ماندہ چیزیں انشاءاللہ میں آپ کو کل بیان کروں گا۔ یہ تھا ہمارا جدلیاتی لبرلزم کا ایپیسوڈ نمبر 15۔ سر آئزک نیوٹن، جو کہ سائنس کی دنیا میں عظیم سائنسدان تھے، اور ان کا نام سائنس کی تاریخ میں سب سے بلند ہے اور سب سے اوپر ان کا نام ہے۔ میں تو ان کو سر کہتا ہوں، سر آئزک نیوٹن۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنی ان اساتذہ کرام کی خدمت کرنے کا موقع دے۔ وہ یہ انگریز ہیں، ہمارے مسلمان نہیں ہیں، لیکن ان لوگوں سے ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ کتابوں میں ان کے قوانین درج ہیں، ان کے جو اعلیٰ ان کی کتابیں ہیں، ان کے اندر جو اصول و ضوابط ہیں وہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ 9th کلاس سے لے کر MSc تک کے طلباء نیوٹن کے قوانین پڑھتے ہیں، دیگر سائنسدانوں کی قوانین پڑھتے ہیں، ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں نیوٹن صاحب نے جو مزید کام کیا تھا اس کو میں انشاءاللہ پھر کل کے ایپیسوڈ نمبر 16 میں بیان کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔